بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، رمضان کا یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے اور آئندہ جمعہ تک تیسرے عشرے میں ہم داخل ہو جائیں گے۔ یہ رمضان اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کیا ہے، بندوں کو اپنے سے جوڑنے کے لیے عطا کیا ہے۔ جیسے آدمی اپنے آپ کو جس کو وقت دیتا ہے، جس کے پاس زیادہ بیٹھتا ہے، وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ بغیر اختیاری طور پر اس کی محبت اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ اس کی تکلیف میں وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، اس کی خوشی میں وہ خوشی محسوس کرتا ہے۔ ایسا انسان کا اللہ تعالیٰ نے نیچر اور اس کا مزاج بنایا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ہم اپنے حالت کو دیکھیں، مجھے میرے رب سے کتنا تعلق ہے، میرے رب کے پاس بیٹھ کر، میرے رب کے گھر میں بیٹھ کر مجھے کتنا سکون محسوس ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اگر ہم وقت دیں گے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہم زیادہ وقت دیں گے، تو اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق خود بخود بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات آدمی یاد کرے کہ اللہ کے مجھ پر کتنے احسان ہیں، تو آدمی کے دل میں خود بخود اللہ سے محبت پیدا ہوگی۔ ہم ذرا سوچیں کتنے سال ہو گئے میری زندگی کے، میں نے اللہ کے دربار میں کب میں نے اپنے آپ کو ڈالا ہے، کب کھپایا ہے، تمام تعلقات کو چھوڑ کر، سب چیزوں سے دور ہو کر اپنے اللہ تعالیٰ کے دربار میں گر گیا ہوں، پڑ گیا ہوں۔ ایسا کب ہوا؟ نہیں ہوا تو آدمی کو اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے، مجھے میرے رب سے کتنا تعلق ہے۔ مرنے کے بعد سب تعلقات انسان کے ختم ہو جائیں۔ اگر اللہ سے تعلق اس دنیا میں بنا کر آدمی گیا ہے تو ہی انسان کو وہاں انسیت ہے، ورنہ سوائے وحشت کے کچھ نہیں۔ اس لیے اپنی قبر میں جانے سے پہلے انسان کی موت سے اور موت سے پہلے سے انسان کو اپنے اعمال اچھے یا برے، اس کے اثرات اس کے چہرے پر اور اس کی بے چینی پر اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دیتا ہے۔ لکھا ہے نیکی کے پورے اثرات انسان کو اس کی موت کے وقت اس کے چہرے پر ڈال دیے جاتے ہیں۔ بعض لوگ اس دنیا سے جاتے ہیں اتنے اطمینان سے، ایسے سکون سے مرتے ہیں کہ ان کی موت پر رشک ہوتا ہے۔ ہم اپنے بزرگوں کی واقعات دیکھتے ہیں، ہمارے مولانا نصیب اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ،
ان کے انتقال کا وقت آیا، بیٹھنے اٹھنے سے معذور تھے، لیکن جب موت کے فرشتے کو دیکھا بیٹھ گئے، التحیات پڑھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنے کے ساتھ ان کی روح قبض ہو گئی۔ کیا ان کی موت تھی؟ کیا ہمیں نہیں مرنا؟ ہم نہیں چاہتے کہ میں اس حال میں مر رہا ہوں، میرا رب میرا پالنہار مجھ سے خوش ہو۔ وہ دروازے جہاں سے میرے اعمال آسمان پر جاتے تھے اور وہاں سے اللہ کا رزق اترتا تھا، وہ آسمان کے دروازے مجھ پر روئے۔ ہر آدمی کے اچھے عمل آسمان پر اگر جاتے ہیں اور اس کی موت آتی ہے تو آسمان پر نیک عمل بند ہو جاتے ہیں، تو وہ دروازے روتے ہیں۔ قرآن شریف میں ہے فما بكت عليهم السماء والارض، وہ زمین روتی ہے جہاں اس کو سجدہ کرتا تھا۔ ان فرعونیوں پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، معلوم ہوا نیک اعمال کرنے والوں پر انسان تو انسان، بے جان مخلوق آسمان اور زمین اس کے اعمال پر روتی ہے۔ یہ ہے رشک والی موت۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی رمضان دیا ہے، میں نے اپنے رب سے تعلق پیدا کرنے کے لیے کیا کیا؟ میرے محترم دوستو، ہم بھی ایک مسلمان ہیں، ہمیں بھی اللہ سے تعلق ہے۔ میرا اور تمہارا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے ایک سال بھی ایسا نہیں گزرا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کر کے اپنے رب سے گہرا تعلق نہ قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ نیک اعمال اور اپنے رب سے تعلق پیدا کرنے کے لیے تمام چیزوں سے آپ فارغ ہو جائیں تو میرے سامنے تم کیلے کے گھڑنے کی طرح گڑ جاؤ۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب سے رغبت محبت پیدا کرو، اللہ سے محبت، اللہ کا نام لیا جائے، قرآن پڑھا جائے تو انسان کا دل اندر سے خوش، مزہ، لطف۔ میرے محترم دوستو، ہمارا پیغمبر جن کو اعلیٰ قسم کی جنت جن کو ملنے والی، وہ تو اپنے رب سے تعلق پیدا کرنے کے لیے اتنا تڑپتا ہے، اتنا بے چین ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے جب رمضان کا آخر کا عشرہ ہوتا تھا اپنی تہبند کو باندھ لیتے تھے، مضبوطی سے کھڑے ہو جاتے تھے، پوری رات جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی سونے نہیں دیتے تھے۔ میرے رب کو، میرے نبی کو اللہ سے تعلق کا اتنا طرف اور اس کی امتی کو کتنا طرف، کیا ہمیں اپنے رب سے تعلق کی فکر نہیں ہے؟ صرف وہ نبی کے لیے تھی، صحابہ کے لیے تھی، ہمیں بھی اپنے تمام تعلقات کو توڑ کر ایک مرتبہ تو اپنے رب سے ہم کہنے کے لیے ہم نیک نہیں بن سکتے، نیک بننے کی تو کوشش تو کر سکتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگر مجھے پوچھے کہ نیک بن کے کیوں نہیں آیا تو میں اللہ سے کہوں گا، یہ کہنے کا منہ میرا باقی رہے، یا اللہ میں نے کچھ تو کوشش کی تھی، کچھ تو کوشش کی تھی، آگے کا کام تیرا ہے۔ اپنے اللہ سے تعلق پیدا کر، اللہ کی رحمتوں کو سوچیں، اللہ کی رحمتوں کو سنیں۔ مجھے سب سے تعلق ہے، میرا دوست اگر مجھے نہیں ملتا ایک دن کے لیے تو میں بے چین ہوتا ہوں، اپنے بال بچوں سے نہیں ملتا مجھے بے چینی ہوتی ہے۔ کیا اللہ
کا تعلق ہمارے اس سے بھی غیر گزرا ہے. ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے. اس کے لیے جب تک ہم ایسے اعمال نہیں کریں گے تب تک اللہ سے ایسا تعلق پیدا نہیں ہوگا. شرط ہے کہ محبت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ چیزیں ہم پیدا کریں اپنے عمل سے. اللہ تعالیٰ کو تو ہم سے بڑی محبت ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حدیث ہے مسلم شریف میں، ایک عورت کو قیدی بنا کر لایا گیا. بہت سے قیدی لائے گئے تھے، اس میں سے ایک عورت کو بھی قیدی بنا کر لایا گیا. اس عورت کا ایک بچہ تھا چھوٹا سا. اسی بھاگ دوڑ میں قیدیوں کے پکڑنے دکڑنے میں اس کا بچہ اس سے گم ہو گیا. اور وہ اپنے بچے کے لیے اتنی ہے کافر لیکن اتنی بے چین تھی، جس بچے کو دیکھتی تھی وہ اس کی طرف لپکتی تھی، بھاگتی تھی کہ شاید میرا یہ بچہ نہیں بھی ہوتا تھا تو اس کو اپنے سینے سے لگاتی تھی کہ میرا بھی ایک ایسا بچہ. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ اس عورت کو جتنی اپنے بیٹے سے محبت ہے کیا وہ آگ میں ڈالے گا؟ وہ عورت اپنے بیٹے کو آگ میں ڈالتی ہوئی پسند کرے گی؟ اس سے زیادہ تمہارے پروردگار کو تم سے محبت ہے، لیکن تمہیں نہیں ہے تو اس کا علاج تم کرو. اللہ کو تو ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے بندے کے انتظار میں کہ کب یہ میرے پاس لوٹ کے آ جائے، اسی لیے اس کو مہلت دی ہے، موت تک آ جائے. اللہ تعالیٰ کو بے پناہ محبت اپنے بندوں سے ہے، اس لیے انتظار میں کسی طریقے سے آ جائے. کبھی حالات اس کے اوپر لاتے ہیں، پریشانیاں لاتے ہیں، کبھی یہ پکار دے یا رب یا رب یا رب اے میرے پالن ہار. اللہ تعالیٰ اس انتظار میں. ایک مرتبہ ایک صحابی کا واقعہ ہے، کہیں جنگل میں گئے ہوں گے، وہاں چڑیوں کی چھوٹے چھوٹے بچے تھے. کسی چھوٹی چڑیا کے بچے اس کے گھونسلے میں تھے. ان کو پسند آئے، اچھے لگے. چھوٹا بچہ ویسے بھی اچھا لگتا ہے. اٹھا کے لے آئے اپنے کپڑے میں رومال میں باندھ کر. چڑیا نہیں تھی اس گھونسلے میں. چڑیا جب آئی اس نے دیکھا کہ میرے بچہ کو لے گیا ہے. اس کو پتا چلا کہ یہ لے گیا ہے. وہ اڑ کر اس کے سر کے اوپر اڑتی رہی، منڈلاتی رہی. اس نے دیکھا کہ اسی کے بچے ہیں. اس نے کھول کے رومال کو کھول کر دکھایا. جیسے ہی دیکھا اپنے قید سے بے فکر، ایک چڑیا جانور ہے، اپنے قید سے بے فکر اپنے ان بچوں پر گرتی ہے، اور وہ صحابی ان بچوں کو بھی اور اس کی ماں کو بھی قید کر کے لے آتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی، اپنے ہر اچھے اور برے کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے کہ آج میرے ساتھ یہ ہوا. کہا کہ میں نے چڑیا کے بچوں کو پکڑ لیا. چڑیا بے چین ہو کر جہاں میں نے بچوں کو اس کو دکھایا، اس بچوں پر قید ہونے کے ڈر کے بغیر اس پر گری اور میں نے اس کو بھی قید کر لیا. دیکھیے دل میں ایک تڑپ ہے، محبت ہے. وہ آدمی جس سے محبت ہے اس کی طرف آدمی لپکے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو کہ محبت جانوروں نے بھی کس سے ڈالی؟ کہ جانور کی ماں بھی اپنے بچوں سے ایسی بے پناہ محبت کرتی. اس رب العالمین نے ڈالی. وہ 100 محبتوں میں سے ایک حصہ ہے، جبکہ وہ اتنی محبت کرتی ہے اپنے بچوں سے. اس پروردگار کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جس کے پاس 99 رحمتیں موجود ہیں؟ کیا وہ اپنے بندوں سے محبت نہیں کرتا؟ نوح علیہ السلام کو حکم اور ان کی دعا پر
اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو تباہ کیا. نوح علیہ السلام سے مٹکے بنوائے, مٹکے بن کر پوچھا اللہ آپ میں کیا کروں, ان مٹکوں کو توڑ دو. تو نوح علیہ السلام تھوڑی سی جھجکے, یا اللہ بڑی محنت سے بنایا ہے اور آپ اس کو توڑوا دو. اللہ تعالیٰ نے کہا اے نوح, میں نے بھی میرے بندوں کو پیدا کیا تھا, تمہاری ایک دعا پر میں نے سب کو ہلاک کیا, وہ بھی میرے بندے تھے. اللہ سے محبت انسان کو ہونی چاہیے, تڑپ. اگر میں اپنے رب کی فرمانبرداری کروں گا تو ہی میرے دل میں یہ تڑپ پیدا ہو سکتی ہے, ورنہ کبھی نہیں ہو سکتی. تمناؤں سے بچے پیدا نہیں ہوا کرتے, تمناؤں سے بچے نہیں پیدا ہوا کرتے, اسی طرح تمناؤں سے اللہ نہیں ملا کرتا. اللہ ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں گرنے اور پڑھنے سے. شیخ سعدی فرماتے ہیں اس اللہ کو تو یاد کرو. کیسا اللہ تعالیٰ؟ برسرے گناہ داری تو برسرے گناہ داری تو برسرے رزق. تو گناہ کی فکر میں لگا ہوا ہے اور تیرا پروردگار تجھے روزی دینے کی فکر میں ہے کہ میرے اس بندے کو میں روزی کہاں سے پہنچاؤں. تو گناہ میں کنی او عطا کند رزق. تو گناہ کرنے میں لگا ہوا ہے, وہ تیری روزی تیرے تک پہنچانے میں لگا ہوا ہے. کیا کریم رب ہے تیرا باپ. اگر تو اس کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کو وہ اپنے گھر میں تجھے رکھنے کے لیے تیار نہیں. تیرے رشتے دار اگر تو ان کی نافرمانی کرتا ہے تو تیرے رشتے دار تیرے سے منہ موڑ لیتے. برسوں ہو گئے تیری ایک غلطی کی وجہ سے آج تک تجھ سے انبنا ہو. ایک غلطی, تیرے پروردگار نے کتنے گناہ کرتے ہوئے تجھے دیکھا ہے. ایک دن روزی بن گئی تھی, پانی کے گھونٹ کو کڑوا نہیں بنایا. اللہ کی طرف متوجہ ہو. جب اللہ تعالیٰ اپنے گنہگاروں کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے, اللہ کا ایک دسترخوان بچھا ہوا, اللہ کے دشمن بھی اس میں سے کھاتے ہیں, اللہ کے دشمن بھی اس میں سے کھاتے ہیں. اگر تو اللہ کے سامنے جھک جائے تو اللہ تعالیٰ تیرے دلوں میں وہ سکون عطا فرمائیں گے, اپنی رحمت میں ڈھانپ لیں گے. شادی فرماتے ہیں فرو ماندگارا برحمت قریب تضرع کنارا بدعوت مجیب. اگر تو اللہ کی اطاعت کرے اور اللہ کی اطاعت کر کے اللہ کی فرما برداری دکھائے, اپنی رحمت میں تجھے ڈھانپ لے, کتنا ہی پریشان ہو, کتنا ہی مصیبت میں ہو, کتنی ہی نافرمانی کی ہو, تضرع کنارا بدعوت مجیب. اگر تو اپنے رب کے سامنے ایک مرتبہ عاجزی کر لے, آہوزاری کر لے, گریہ آہوزاری کر لے, اللہ تعالیٰ تجھے تیری دعا کو سننے والا ہے. تضرع کنارا بدعوت مجیب. لیکن گرے تو صحیح, اللہ کے پاس پہنچے تو صحیح. میں نے اپنے اللہ کو کون سا وقت دیا, یہ صرف سوچے. نیک نہیں بن سکا میں پورا, نیک بننے کے لیے اور میری زندگی میں نیکی آئے اس کے لیے میں نے کوشش کیا کی ہے. کوشش کرنے پر بھی میرا پروردگار معاف کرنے کے لیے تیار. کوشش کرنے پر, لیکن کوشش ہی نہ کریں. اللہ تعالیٰ جہاں مہربان ہے وہاں غیور بھی ہے. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. تم تو نیک بننا نہیں چاہتے, تمہیں زبردستی نیک بنا دیا جائے,
اللہ تعالیٰ کا کام نہیں. مشہور قصہ ہے، سب نے سنا ہے. ایک آدمی تھا 99 لوگوں کا قاتل. 99 لوگوں کے قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں یہ داعیہ اور جذبہ پیدا ہوا کہ یار میں بڑا گنہگار ہوں، اللہ مجھے معاف کرے. اس کے چکر میں وہ اپنے گھر سے نکلا، کسی بزرگ کے یہاں پہنچا، کہا کہ میں نے اتنے لوگوں کو مار دیا ہے، میرے لیے اللہ کے دربار میں معافی کی کوئی گنجائش ہے؟ اس نے کہا جاؤ ادھر سے، اتنے سارا ظلم کیا ہے تم نے، تمہاری معافی کی کوئی گنجائش ہے. اس نے اس کو بھی پورا کر دیا، اس کو بھی مان دیا، چلو بھی 99 کے 100. لیکن تڑپ تو تھی. وہ تڑپ کہاں جائے گی؟ اب اور تڑپ پڑی کہ چلو یار ادھر نہیں کسی اور چلا. اپنا پوٹلا بستر لے کر اللہ کے راستے میں جاتے ہیں 3 دن کے لیے. وہی تڑپ ہے تو یہ کام تمہارے لیے نجات کا ذریعہ ہے. وہی اپنی تڑپ لے کر گیا کسی اور بزرگ کے پاس. اس نے کہا ہے، اس نے پوچھا کہ میں کیا کیا کہ میں نے جا کے کسی نہ کہنے والے کو بھی مار دیا، اس نے سوچا میں بھی نہ کہوں گا تو مجھے بھی مار دے گا یہ. اس نے کہا ہے لیکن میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس یہ راستہ بتانے کے لیے نہیں ہے. تو فلاں بستی میں جاؤ، فلاں بستی میں اللہ والا ایک رہتا ہے، اس کے ہاتھ پر اگر تو نے معافی مانگی اور اس نے بھی تیرے لیے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے. وہ اپنا دامن چھڑایا. اب یہ چل رہا ہے، جا رہا ہے اسی مگن میں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں گنگناتا ہوا جا رہا ہے. راستے میں اس کو موت نے پکڑ لی، اس کا وقت متعین آ گیا. اب وہ مر گیا. مرتے ہوئے وہ کو اتنی تڑپ تھی اس شہر میں، اس گاؤں میں جانے کی، اپنی معافی کی، کہ جب گرا مرنے کے لیے تو لڑکتے ہوئے بھی اس نے آگے جانے کی کوشش کی. جیسے ہی اس کی موت واقع ہو گئی، عذاب کے فرشتے آ گئے. 100 لوگوں کا قاتل اس کو عذاب نہ دیا جائے تو کیا کیا جائے؟ لہذا اس کو عذاب دیں گے. رحمت کے فرشتے بھی آ گئے کہ اگرچہ 100 کا قاتل ہے لیکن تڑپ تو اس کے دل میں دیکھو. اللہ کیا اخلاص کی وزن ہے، اس اخلاص کے ساتھ یہ نکلا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے دونوں فرشتے، عذاب اور رحمت. اللہ تعالیٰ نے کہا جس شہر سے یہ نکلا ہے اس شہر سے اس کی موت جہاں واقع ہوئی ہے وہاں سے، اور جس شہر کی طرف جا رہا ہے ان دونوں کو ناپو. اگر جس جگہ معافی کرنے کے لیے جا رہا ہے وہ شہر اس کے قریب ہے تو اس کو معاف کر دو، اور جہاں گناہوں کی زندگی تھی اس کی شہر کی، اگر اس کے قریب اس کی لاش ہے تو اس کو عذاب. جب ناپا گیا اللہ کی رحمت بے پناہ. یہ جو کھسکتا ہوا تھوڑی سی بالش تک کا فرق تھا، جس شہر کی طرف جا رہا تھا اس کے قریب ہو گیا تھا، اللہ نے اس کو معاف کیا. تڑپ تو چاہیے، وہ تڑپ پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، زندگی دی ہے. بیٹھے رہے، خدا کا نام رٹے، اتنا نام رٹے خدا کا کہ ہمارے دل و دماغ کے اوپر تک چھا جائے. اعمال کا فائدہ کب ہوتا ہے؟ جب گناہ اور عمل جو تمہارا لیول ہے اس گناہ کے لیول سے اگر اعمال بڑھ جائیں گے دل میں نیکی پیدا ہو جائے گی. اعمال کم ہے، گناہ زیادہ ہے، بے رونقی دل میں باقی رہے گی. اس لیے میرے محترم دوستو آپ سے گزارش ہے اپنے دل کی طلب کے لیے 2 کاموں میں سے ایک کام ضرور کرو. رمضان کے مہینے یا تو اللہ کے راستے میں 3 دن لگاؤ، اپنے گھر کو چھوڑو، یا پھر اللہ کے دربار میں آ کر پڑھ جاؤ. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا مبلغ، جتنا نیک کام کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں تھا، لیکن جہاں آخر عشرہ آتا تھا سب کی چھٹی، سب کی چھٹی، سب کے لیے. میں اپنے لیے کیا کیا بھائی؟ یہ 10 دن میرے لیے ہے، میں اور میرے رب کا تعلق گہرا ہو جائے اس کے لیے. اس لیے اپنے گھروں میں بھی عورتوں کو
خود بھی اعتکاف میں بیٹھ کر اپنے لیے آخرت کی نجات کا سبب اور ذریعہ ایک مرتبہ تو ضرور بنا لے، اللہ کو کہہ سکے یا اللہ میں نیک بننے کے لیے تیرے دربار میں ایک مرتبہ پڑھ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اتنی چھوٹی کامیابی بھی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔